قصص القرآن جو کہ آپ کا بہت ہی پسندیدہ سیگمنٹ ہے۔ آج بات کریں گے قارون کے انجام کے حوالے سے۔ قارون کا خزانہ ناظرین آپ نے سنا ہی ہوگا، یعنی یہ ایک ایسی ضرب المثل بن چکی ہے کہ جب بہت کوئی امیر ترین آدمی کو انسان دیکھتا ہے جس کے پاس بے انتہا دولت ہو، جس کے پاس یوں سمجھ لیجئے کہ اتنی دولت ہو کہ جس کی دولت گنی نہ جا سکے، تو مثال دی جاتی ہے کہ اس کے پاس قارون کا خزانہ ہے۔ یہ ہمارے یہاں ضرب المثل ہے۔ بہرحال قارون ناظرین جو شخص تھا اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتانے سے پہلے بتاؤں کہ ایکچولی اس کا تعلق تو مصر سے تھا، اور آپ کے ذہن میں رہے کہ فرعون کا دور تھا، اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ فرعون کی جتنی بھی بدماشیاں تھیں، فرعون نے جتنا بھی ظلم و ستم کیا تھا، میں نے پچھلے پروگرامز میں خاصی آپ کو اس کے بارے میں جو ہے تفاصیل بتائیں کہ کس کس انداز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تنبیہ کرتے رہے فرعونیوں کو اور فرعون کو بھی، اور بالآخر وہ انجام جو کہ فرعون کا ہونا تھا اور اسے تا قیامت عبرت نشان بننا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح سے اس پورے منظر کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ اور فائنلی جب دریائے نیل ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کے ساتھ کراس کر لیتے ہیں تو اسی دریائے نیل کے اندر فرعون غرق ہو جاتا ہے۔ اب جو قارون کا انجام ہے ناظرین، اس کی ابتدا فرعون کے غرق ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور ذرا سنیے کہ کیا معاملہ ہے۔ قارون ایکچولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا، جو کہ روایتوں میں آتا ہے، جو بہت ہی شکیل تھا، انتہائی خوبصورت آدمی تھا۔ لوگ اسے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بہت زیادہ خوبصورت کہتے تھے، منور کہا کرتے تھے، اور اس کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر بھی تھے، یعنی جہاں سے وہ نکل جاتا تھا مورخین یہ لکھتے ہیں کہ لوگ اسے پلٹ پلٹ کر دیکھا کرتے تھے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اچھا، یہ ناظرین معاملہ یہ تھا کہ قیام مصر کے زمانے میں فرعون کا درباری ملازم تھا، اس کے بارے میں روایت یہ بھی آتی ہے، اور اسی دوران قارون نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی، یعنی وہ دور اس کا بنیادی طور پہ اس کو فرعون کا بھی ملا اور فرعون کے بعد کا بھی ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس کا یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا اور عامل بھی تھا، یعنی مستجاب الدعوات بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ انتہائی ملنسار آدمی تھا، انتہائی با اخلاق آدمی تھا، یعنی علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ وصف عطا کیا تھا کہ وہ دعا کرتا تھا، اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی، اور تورات پہ اس کی بڑی گرپ تھی، اور لوگ اس کا بڑا ادب کیا کرتے تھے، بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ یعنی روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں اس کی ایک عزت تھی، توقیر تھی، مقام تھا، وہ جہاں سے گزر جاتا تھا لوگ ادب میں اپنے سروں کو جھکاتے تھے، اس کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ تورات اس کو ازبر تھی، تورات کا بہت بڑا عالم تھا، اور پلس وہ دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا تھا۔ بہرحال ہوا یہ ناظرین کہ جب بے شمار دولت خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا اور ایک عجیب تغیر اس کی زندگی کے اندر آ گیا، تو اس کے مزاج میں بھی ایک دم تبدیلی آ گئی، ایک دم تغیر آ گیا، یعنی وہ دولت کے نشے کے اندر مکمل طور پہ بدمست ہو گیا، اپنے عزیز و اقارب کو بہت زیادہ حقیر سمجھنے لگا، ذلیل سمجھنے لگا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا، بہت تفاخر محسوس کرنے لگا، یعنی وہ اس بات کو بھول گیا کہ اس پر جو کچھ بھی فضل کیا ہے وہ اللہ نے کیا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے یہ بنیادی طور پہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے، اور میں ان صلاحیتوں کی وجہ سے اس بات کا حقدار ہوں کہ مجھے اتنا بڑا خزانہ مل جائے۔ بہت بڑا خزانہ اس کے پاس تھا، میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ وہی بات ہے ناظرین کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو قول مبارک ہے کہ اقتدار، اختیار اور دولت انسان کو بدلتے نہیں ہیں بلکہ بے نقاب کر دیا کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی وہ سچویشن قارون کے ساتھ تھی کہ قارون کے پاس جیسی دولت آئی وہ بنیادی طور پر بے نقاب ہو گیا، ایکسپوز ہو گیا، اس کے اندر کی جو جبلت تھی، یا یوں کہیے اس کا جو انسٹنکٹ تھا، اس کی جو فطرت تھی، وہ باہر نکل کے آ گئی۔ اچھا ناظرین، ہوا یہ کہ اس کی جو مزاج میں ایک بات اور پیدا ہوئی کہ وہ سامری کی طرح منافق ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا، اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور انتہائی مغرور قسم کا آدمی ہو گیا۔ اب اس کی غرور کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب اس کے بعد دولت آ گئی، چونکہ پوشاک بہت زیادہ مہنگی ترین پہنتا تھا، اور اس کو شوق تھا کہ جی بڑے زربک قسم کے کپڑے پہنتا تھا، سواریاں اس کی بڑی خوبصورت سے ہوتی تھیں، لشکر اس کے ساتھ بڑا چلا کرتا تھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ مصر کے لوگوں کی تصاویر پرانی اٹھائیں فرعون وغیرہ کی، آپ کو ایک ٹیل ان کے کپڑوں کے پیچھے نظر آتی ہے، یعنی کپڑا جو ہے وہ ایکسٹینشن پیچھے نظر آتی ہے۔ وہ جو ٹیل کا تصور ہے ناظرین، یہ ایکچولی کہتے یہ ہیں کہ قارون سے شروع ہوا، اور قارون نے اس ٹیل کا استعمال شروع کیا تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرعون سے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بہرحال جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا ناظرین، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ اپنے تمام مالوں میں سے میں 1000واں حصہ ضرور اللہ کی راہ میں نکالوں گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو اس کی دولت اتنی زیادہ تھی،
اتنا بڑا خزانہ تھا کہ وہ کیلکولیٹ کرتے 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 جب اس نتیجے پہ پہنچا تو وہ تو دم بخود رہ گیا کہ میں اتنا پیسہ جو ہے وہ اس نام پر نکالوں، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر ناظرین اس کے اندر ایک ہرس پیدا ہو گئی، ایک بخل پیدا ہو گیا، اور بخل کا بھوت اس کے اوپر سوار ہو گیا، اور نہ صرف وہ اس بات کا منکر ہو گیا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بھی وہ بہکانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں تراشنے لگا۔ یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہانے سے تم سے پیسہ سمیٹنا چاہتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ اپنے استعمال میں لینا چاہتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں وہ بنی اسرائیل سے کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرتا رہا، اور قارون ناظرین مستقل اپنی گھناؤنی چالیں چلتا رہا، گندی باتیں کرتا رہا معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور اس حد تک وہ چلا گیا کہ اس نے ایک عورت کو تیار کیا۔ بڑی توجہ رہے ناظرین آپ کی، اس نے ایک عورت کو تیار کیا، بہت زیادہ مال اس کو دیا، یعنی یہ کہہ کر کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ بدکاری کا الزام لگا دو۔ اچھا جی، اب ہوا یہ ناظرین، یہ عین اس وقت ہوا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے۔ اب ذرا توجہ آپ کی رہے، یعنی ایک نبی جب واز فرما رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک جمع غفیر ہوگا، بنی اسرائیلیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی۔ ایگزیکٹلی ناظرین اس وقت قارون کھڑا ہوا، اس نے آپ علیہ السلام کو ٹوکا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یہ جب جملہ اس نے کہا، جب الزام لگایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ ظاہر ہے پھر تو نبی کا جلال سامنے آتا ہے نا، اس نے اتنا بڑا الزام لگا دیا نبی کے دامن کے اوپر، تو اب تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر وہی بات ہے جو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں ناظرین، کہ جب نبی کی ناموس پہ بات آ جائے تو پھر انسان ریٹیلیٹ کرے نہ کرے، قدرت ریٹیلیٹ کرتی ہے۔ انسان اپنی نبی کے ساتھ اپنی محبت کا، عشق کا اظہار کرے نہ کرے، پھر قدرت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ناموس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ اب یہ جلال موسوی جو ہے ناظرین وہاں نظر آ رہا ہے کہ اس عورت کو میرے سامنے لے کے آؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اب جملے سنیے گا، اے عورت، اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے پہاڑ کو پھاڑ دیا، یعنی وہ اب بتا رہے ہیں کہ دریا نیل سے جو نکلے تھے وہ کس سے نکلے تھے؟ یعنی اللہ کے اذن سے نکلے تھے، اس اللہ نے ہمیں نکالا تھا، تو بنی اسرائیل کے لیے پہاڑ کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دی۔ سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جلال تھا ناظرین، اچھا بڑے جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب یہ گفتگو فرما رہے تھے اور جس وقت اپنے جملے بڑے جلال میں کہیں، وہ عورت انتہائی سہم گئی، بالکل سہم گئی آپ کے جلال کی وجہ سے، جلال نبوت کی وجہ سے، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے فرعون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ ناظرین کرام، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی آبدیدہ ہوئے اور سجدہ شکر میں گر گئے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ پھر قارون کو اپنا قہر دے، قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما دے اور اس کو نیست نابود فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو بدبختوں کے سوا ناظرین تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ دو روایتیں اس میں ملتی، ایک روایت تو میں نے آپ کو یہ بتائی، دوسری روایت یہ ہے کہ قارون بہت ہی زرق برق لباس پہن کر انتہائی جاہ و حشم کے ساتھ، بہت ہی تمترک کے ساتھ، بہت ہی یوں سمجھ لیجئے تفاخر کے ساتھ، تکبر میں، متکبرانہ انداز میں اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس کا آمنا سامنا ہوا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ چیلنج کیا۔ اس وقت قارون چونکہ یہ سمجھتا تھا کہ میں حق پر ہوں معاذ اللہ، اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں، پہلے تم کرو گے یا میں کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تم بد دعا کرو۔ اس نے بد دعا کی، ظاہر اس کی دعا قبول نہیں ہونی تھی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا بد دعا کی، اس کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی دو مختلف روایتیں، اس کی تطبیق میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناظرین زمین کو حکم دیا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع اللہ تعالیٰ نے اس وقت زمین کو فرما دیا اور حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب تم زمین کو حکم دو۔ لہٰذا اللہ کے اذن سے موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اسے پکڑ لے اس کو۔ تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا، پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو کمر تک دھس گیا، یہاں تک کہ ناظرین یہ دیکھ کر قارون رونے لگا، بل بلانے لگا، اپنی رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہیں فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین کے اندر دھس گیا۔ اور جو دو بدبخت جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے وہ لوگوں سے اب کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دھسا دیا ہے کہ وہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ اچھا، اس کے جو خزانے تھے ناظرین، اس کے بارے میں ایک عجیب معاملہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے
بہت زیادہ تفاصیل تو نہیں ملتی، لیکن جو روایتوں میں آتا ہے وہ بڑی عجیب بات ملتی ہے کہ ایک باقاعدہ جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی. یعنی ایک کثیر، ایک جم غفیر ہوتا تھا لوگوں کا، جو اس کی جو چابیاں ہوتی تھیں، یعنی جو اس کی کلیدیں ہوتی تھیں، وہ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ یعنی ایک گز لمبی ہوتی تھیں، اور وہ بہت بھاری بھرکم ہوتی تھیں. اب آپ ذرا سوچئے کہ جب ایک جماعت پوری کی پوری جب خزانوں کی چابیاں اٹھاتی ہوگی تو ذرا سوچئے خزانوں کا عالم کیا ہوگا، جس کے بارے میں بہت تفاصیل نہیں ملتی، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے، انسان کی سوچوں سے باہر ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان، جب انہوں نے کہا کہ جی یہ تو معاذ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مکان پہ قبضہ کر لیں، خزانے پہ قبضہ کر لیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے. چنانچہ قارون کا جو مکان تھا ناظرین، جو سونے کا تھا، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت مکان بنا ہوا تھا، پورا کا پورا سونے کا بنا ہوا تھا. اب آپ سوچئے جو سونے کا مکان بنا ہوا ہوگا اس کے اندر کتنے ہیرے ہوں گے، کتنے جواہرات ہوں گے، کیا کچھ لگا ہوگا، انسان تصور نہیں کر سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے. چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا جتنا بھی خزانہ تھا وہ زمین میں دھس گیا. اس کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے ناظرین کہ یہ قیامت تک دھستا رہے گا. یعنی قارون جس طرح سے زمین میں دھسا ہے، یہ صرف زمین میں دھسا نہیں ہے، یا اس کا گھر جو زمین میں سونے کا تھا وہ دھس گیا، یا اس کا محل جو بھی تھا وہ زمین میں صرف دھسا نہیں ہے، یا اس کا خزانہ صرف زمین میں نہیں دھسا، یہ قیامت تک دھستا رہے گا، قیامت تک اسی انداز سے وہ دھسایا جاتا رہے گا. اب ہوا کیا ناظرین، قارون کا جو خزانہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ وہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی. قرآن مجید میں ہے کہ بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں. یہ قرآن کہتا ہے ناظرین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناظرین ایک اور اس میں معاملہ تھا، کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں قارون کو، اور وہ بڑی توجہ طلب نصیحتیں ہیں، وہ ذرا سنیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ تھی کہ جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا کہ جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کے مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور زمین میں فساد مت پھیلایا کر. قارون کو ناظرین جب یہ کہا گیا کہ اپنا مال اللہ کی مخلوق پر خرچ کرے تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنا مال اس قوم پر کیوں خرچ کروں. دیکھیے یہ وہ بات ہے ناظرین جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ابھی آگے جا کے آپ کو سمجھاتا ہوں. آگے وہ کہتا ہے کہ جبکہ یہ مال میرا ہے اور میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. قارون نے اپنا مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدگوئی کی اور ایذا رسانی کرنے لگا. اس کا نتیجہ کیا ہوا قرآن اس بارے میں کہتا ہے تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور وہ کوئی بدلہ نہ لے سکا. اب یہاں جو باتیں آپ کو سمجھانی ہیں ناظرین وہ 2-3 باتیں سمجھ لیجئے. ایک تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو غرور ہے، یہ جو گھمنڈ ہے نا انسان کو کہ میں کچھ ہوں، میری وجہ سے کچھ ملا ہے، یہ قارون کے خزانے سے بڑھ کے کسی کے پاس خزانہ نہیں ہے. ایکچولی اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پیغام کیا دے رہا ہے ناظرین؟ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے من جانب اللہ ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے ہمیں دیا، نہیں، اللہ نے ہمیں صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں دیا، اللہ نے اپنے فضل کی وجہ سے ہمیں دیا ہے. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل کی وجہ سے دیا ہے تو پھر انسان کی گردن کے اندر سریا نہیں آتا ہے بلکہ انسان انکساری کے ساتھ جھکتا ہے. ایک بات. دوسری بات، جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ نے دیا اس کے فضل سے ہے تو پھر اس مال کو وہ اپنا مال نہیں سمجھتا، اپنی منجانب نہیں کرتا، وہ اللہ کی طرف لوٹاتا ہے. وہ کہتا ہے جب مال اس کا ہے تو پھر خرچ بھی اسی کی راہ میں کرنا ہے. یہی بخل بنیادی طور پر قارون نے کیا کہ جب قوم اسے سمجھاتی رہی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر تو اس نے خرچ نہیں کیا. اس نے کہا نہیں، یہ تو میری وجہ سے ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر، اس نے منع کر دیا، اس نے تکبر اختیار کیا. نتیجہ کیا نکلا ناظرین؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تنابیں کھینچ لی.
بالکل کھینچ لی، اور ایسی کھینچ لی کہ اس کے سارے خزانے کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اس کے وجود کو غرق کر دیا، اس کے گھر کو غرق کر دیا، اور رہتی دنیا تک قارون کے خزانے کو اور قارون کو ایک سمبل بنا دیا ان تمام لوگوں کے لیے کہ جن کو مال پر بڑا ناز ہوتا ہے، اپنے اوپر بڑا زام ہوتا ہے، بڑا غرور ہوتا ہے، بڑا تکبر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا جسم، ہمارا وجود، ہماری صلاحیتیں اللہ کی امانت ہیں۔ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور جو اللہ کی امانت ہے اسے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ بہترین سوداگر اور تاجر وہ ہے۔ یہ بہترین تاجر تھا ناظرین۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ مصر کا بہترین تاجر، بلکہ ٹاپ آف دا لائن تاجر تھا۔ جس طرح سے فرعون جو ہے بادشاہ تھا، جس طرح حامان اس کا ذکر آتا ہے وہ اس کا وزیر تھا، یہ جو تھا بنیادی طور پہ یہ ٹاپ آف دا لائن تاجر تھا، بلکہ میں یہ کہوں کہ سرمایہ دار تھا۔ ایک سرمایہ دارانہ ذہنیت، اس نے نیکسس بنا کر رکھا تھا فرعون کے ساتھ، کہ فرعون کی بادشاہت اور اس کی طاقت ہوتی تھی، اور یہ اپنے مال کو وہاں سے پروٹیکٹ کیا کرتا تھا۔ تو یاد رکھیے گا، پروٹیکشن صرف اللہ کی ہے، اور وہ پروٹیکشن یہ ہے کہ جو مال اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے وہ پروٹیکٹ ہو جاتا ہے، ورنہ وہ برباد ہو جاتا ہے۔